بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ اور یہ وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں مقاتل نے لکھا کہ پہلی سفر یا دوسری سفر کو وارد شام ہوئے، اور جب یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا تو وہاں پر بنی امیہ نے عید منائی، اور اسی وجہ سے بعض افراد اس مہینے کو منحوس شمار کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نحوست پائی جاتی ہے، اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اگر ہم اسی کو دیکھیں، اسی کی وجہ سے اس ماہ سفر کو تہرہ تیزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے تہرہ تیزی کسے کہا جاتا ہے، اور اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، کیا یہ رسم و رواج میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، یہ خرافات میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے، تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سفر کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے، اور تہرہ تیزی ہے کیا چیز، اس میں کون سے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور تہرہ تیزی صرف پہلی سفر سے لے کر تہرہ سفر تک ہی کیوں منحوس ہے، جبکہ اس سے بڑی مصیبتیں تہرہ سفر کے بعد ہے۔ رسول اعظم رحمت للعالمین کی وفات ہے، وہ بھی تہرہ سفر کے بعد 28 سفر میں ہے، لیکن اس سے پہلے تہرہ تیزی کو منحوس قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں مصیبت نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ اس کو مصیبت والا مہینہ کہیں تو پورا مہینہ ہونا چاہیے، صرف 13 دن ہی کیوں؟ اور پھر ان 13 دنوں کے اندر خواتین اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، باہر زیادہ نہ نکلے، اور خاص طور سے بڑے بیٹے کے لیے یہ تاکید کرتی ہیں کہ باہر نہ جائیں، نظر نہ لگ جائے، کالے دھاگے ان کے ہاتھ پر یا پیروں پر باندھے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی مختلف رسومات انجام دی جا رہی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ آپ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسومات شیعہ، اس کتاب کا مطالعہ کریں تو بعض رسومات ایسی ہیں اصلاً کسی بھی طرح سے نہ اسلام کا اس سے تعلق ہے، اور وہ جب عوام میں، معاشرے میں زیادہ رائج ہو جاتی ہے تو وہ قوم کو نقصان دینے لگتی ہے، اور اسلام پر اس کی وجہ سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اصل اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں اور خرافات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل بیت، یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا۔ مقاتل نے لکھا کہ پہلی سفر یا دوسری سفر کو وارد شام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں امام موسیٰ کاظم ساتھ امام کی ولادت بھی پائی جاتی ہے، اور اس مہینے میں جناب زید کی شہادت کو بھی نقل کیا گیا، اور اس مہینے میں امام حسن علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بھی شہادت اور وفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم جو رسول اعظم ہیں، ان کی بھی اس مہینے میں وفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بڑا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس کو شمار کیا جانا چاہیے محرم الحرام میں اہل بیت کے گھرانے کو لوٹ لیا گیا، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اور اگر ہم اس سے اور پیچھے تاریخ میں جائیں تو 28 رجب المرجب کو جب یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا ہے تو وہ مہینہ
रजब का था और माह रजब المرجب बरकत वाला महीना कहा जाता है इसको, तो उस महीने के बारे में क्या कहा जाएगा? तो दर हकीकत ये है कि ये एक रस्म और रिवाज है जिसको सिर्फ तश्कील दिया गया है, लेकिन किस तरीके से वजूद में आई, कहाँ से आई और ये किस तरीके से आवाम में फैल रही है। 13 तेजी क्या है? ये पहली सफर से लेकर 13 तेजी तक बाज़ अफराद जो अच्छे काम होते हैं उनसे परहेज करते हैं कि उन काम को अंजाम ना दिया जाए, या अपने जो बड़े बेटे होते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं कि उनके ऊपर कहीं मुसीबत नाजिल ना हो जाए या इनके ऊपर कोई बला ना आ जाए। उनके हाथों में पैरों में काले धागे बांधते हैं और मुख्तलिफ तरह की चीजें फकीर को, मिस्किन को, साइल को वो इन अय्याम में देते हैं, जैसे लीमू है, हरी मिर्च और दूसरी चीजें नकल की जाती हैं, ना नहीं मालूम क्या क्या इस तरह की खुराफात पाई जाती है। तो क्या इसका ताल्लुक इस्लाम से है या नहीं? क्या कहीं रिवायत में जिक्र की गई है ये सब चीजें या नहीं? ये 13 तेजी है क्या चीज? देखिए, 13 तेजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम 13 तेजी को मनहूस इस वजह से मान रहे हैं कि इसमें अहले बैत के घराने पर मजालिम ढाए गए और उनको असीर बनाया गया, तो हम इससे पहले वाले महीने में देखें करबला के मैदान में छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, बूढ़ों को शहीद किया गया, खैमों में आग लगाई गई। तो इस महीने से ज्यादा तो उस महीने में मुसीबत ढाई गई है। तो उस महीने के बारे में आप क्या कहेंगे? जबकि मुहर्रमुल हराम के बारे में खुद कुरान नकल कर रहा है, खुदावंद आलम का इरशाद है, वमिनहा अरबातु हुरुमुन, और उनमें से 4 महीने मोहतरम हैं। जो साल के 12 महीने होते हैं उनमें से 4 महीने मोहतरम हैं, उसमें से एक मुहर्रमुल हराम है। तो रसूल अकरम के दौर में जो लोग जहालत परस्त थे तो वो माह मुहर्रम में जंग नहीं करते थे, उस जंग को ये कहकर टाल दिया जाता था कि इसमें कत्ल कताल हराम है, तो सफर में इसको अंजाम दे, और माह सफर में वो ये जंग किया करते थे। इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई रब्त नहीं है। और इस रस्म और रिवाज में ज्यादातर खवातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जितनी भी ऐसी रस्में हैं जो गलत हैं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमारे मजहब में कहीं से कहीं तक वजूद नहीं रखती हैं, वो सारी रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली खवातीन होती हैं। क्यों? इसकी वजह यह है, तालीम निस्वा का फुकदान पाया जाता है। जो खवातीन को तालीम देनी चाहिए वो आज माशरे में नहीं है, खत्म होती जा रही है। जब तालीम नहीं होगी तो इसी तरह की खुराफात माशरे में पैदा होती चली जाएंगी। आज हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए तो उनको मुतवज्जे करते हैं, लेकिन इस्लामी तालीम की तरफ मुतवज्जे नहीं करते, जिसकी वजह से आज हमारे दरमियान में मुख्तलिफ तरह की खुराफात वजूद में आ रही हैं, और जिसकी वजह से असले इस्लाम हमारे हाथों से निकल रहा है और हम गलत रस्मों की तरफ, गलत खुराफात की तरफ और ऐसे ऐसे रस्मों की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ खवातीन का दीन इस्लाम से दूरी इख्तियार करना, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहली दरसगाह जो बच्चे की होती है वो माँ की आगोश होती है। वो मकतब, वो मदरसा, वो स्कूल माँ की आगोश होती है। लेकिन अगर माँ ही पढ़ी लिखी ना हो, कुरान पढ़ना ना जानती हो, अहले बैत की सीरत से आशनाई ना रखती हो, दीन इस्लाम को ना पहचानती हो, तो वो गुमराही की तरफ अपने बच्चों को जरूर लेकर जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप नहीं पढ़ सकते, दीनी तालीम के लिए इतने इदारे खुले हुए हैं जहां ऑनलाइन क्लास हो रही है, और यूट्यूब चैनल बने हुए हैं इस्लामिक, जिसमें एक मकतब जाफरी के नाम से भी है। आप इस पर वीडियो देखें और
ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ ایک سورے کی تلاوت کی جائے تو آپ صرف ایک خاص سورے کی تلاوت کریں اور اسی دن مختلف دعاؤں کی تلاوت بھی کی جائے، اور ان ایام کے گزرنے کے بعد نہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، نہ دعاؤں کی تلاوت کریں، نہ نماز پڑھیں، سب کچھ بھول جائیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ ایک خاص سورے کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح روایت بھی پائی جاتی ہے کہ فلاں سورے کو پڑھیں گے تو یہ فضیلت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سورے کو پڑھنے کے بعد آپ دوسرے سورے کو نہ پڑھیں۔ نہیں، اگر مثلا آپ سورہ واقعہ کو پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ قرآن کو بھی پڑھا جائے اور دعائیں بھی پڑھی جائیں، پورے سال قرآن کی تلاوت کی جائے، پورے سال دعاؤں کی تلاوت کی جائے۔ ایسا نہیں صرف ان 13 تیزی میں ہی قرآن کی تلاوت کی جائے اور دعائیں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سب کچھ بھول جائے۔ نہیں، یہ سب خرافات ہے، اس پر عمل نہ کریں۔